السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھنے لگی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوششیں شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے ظلم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے، بہت زیادہ نافرمانی پر اتر آیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی شروع کر دی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے عبرت ناک ہو، میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا، اور وہ 5 عذاب یہ ہیں: ان پر طوفان کا عذاب آیا، ناگہانی ایک ابر آیا یعنی بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی دھاروں سے برباد ہو گئے۔ سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے رہے۔ جب فرعون کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب اور طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، کھیتیاں بہت شاندار ہوئی اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا، اور پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر اسی طرح سرکشی، ظلم اور عصیان کی گرم بازاری ان لوگوں نے پھر سے دوبارہ شروع کر دی۔ تو اللہ نے ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا۔ 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر، تکبر، ظلم، ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے قہر اور عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کے کھیتوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئی، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بہت بڑی عبرت ہوئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرمائے تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم اور ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن ان ظالموں نے پھر عہد شکنی کی اور پھر ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر سے اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے تیسرا عذاب جوؤں کی شکل میں بھیجا۔
ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر جوؤں کا عذاب آ گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں یہ جوئیں لگ کر تمام غلوں کو اور تمام میووں کو کھا گئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں اور پلکوں کو بھی چاٹ چاٹ کر ان کے چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک کی طرح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں، برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی اور بلائے ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر یہ دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور ان کی گریہ وزاری پر رحم کھا کر پھر اللہ سے دعا کی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کی شکل میں چوتھا عذاب آیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جایا کرتے تھے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی بھی حالت میں یہ مینڈکوں سے نجات نہیں پا سکتے تھے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پھر دعا کی بھیک مانگنے لگے اور اب کہنے لگے، بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور کبھی بھی زندگی میں ایمان والوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، پھر سے ایمان والوں کو ستانے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگی۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ 5واں عذاب ان پر خون کی شکل میں آیا۔ ایک دن بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں اور نہروں کا پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی۔ تو اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور جب فرعونی اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ اور خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر ایمان والوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالے چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جایا کرتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو 7ویں دن اس خون عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا،
مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت بدبختی کی ایک ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر وہ کبھی ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر اور عذاب کا آخری دن آ گیا کہ فرعون اور اس کے ماننے والے تمام دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روح زمین پر ان کی قبروں کا نشان تک بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ نے مذکورہ آیات کے اندر اس کی بہترین تصویر کشی کی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہی بتایا کہ جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی پر اترتی ہے تو اللہ اسی طریقے سے ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کرتا ہے، کسی کو آندھیوں کی شکل میں اور کسی کو زلزلے کی شکل میں اور کسی کو چیخ کی شکل میں اور کسی کو ڈبونے کی شکل میں۔ اللہ ایسی تمام مجرم قوموں کو ایسے ہی عذاب کے اندر گرفتار کر کے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے زندگی وہی ہے جو انسان اپنے رب سے جڑ کر گزارے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس واقعے سے کچھ سیکھ کر اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔